السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ اب جو پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا ان کے دور کی کچھ باتیں. پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت زیادہ ڈیٹیلس ہمیں ملتی ہے نا روایات سے، تو ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. تو کل کا سیشن بھی ان پہ تھا، آج کا بھی پورا سیشن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیٹیلس جانیں گے. اور میرے خیال سے میں چاہ رہی تھی کہ چند اور علماء کرام کی تھوڑا انہوں نے کس طرح سے ان کے دور کے واقعات. میوٹ کر لیجیے گا پلیز اپنے آپ کو. اچھا، کس طرح سے اپنے دور سے جو ادوار ہیں ان کے سوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات جو ہیں تو وہ جو بیان ہوئے ہیں تو دوسرے ڈفرینٹ اسکالر ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ روایات کوٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کافی زیادہ ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. تو وہ بھی پھر میں انشاءاللہ ریپیٹ کروں گی. تو آج ہم نے جہاں کا اسٹاپ کیا تھا وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا، میں اور ابوبکر عمر تھے، میں اور ابوبکر عمر نے کیا، میں اور ابوبکر عمر نکلے تھے. یہ سنا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رغبت تھی اور کتنی محبت تھی ان لوگوں کی بہرحال آپس میں. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. 12ویں فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی یاد رکھی، وہ یہ ہے 12 جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیرت عمر کو بیان کیا، لوگوں کو بتانے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا قرآن پر عمل کرتے تھے. ایک نمونہ. آئیے واقعہ سنتے ہیں. بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے جا تنقید کی. بے جا، وداؤٹ اینی ریزن. تو عمر کچھ نہیں کرتے ہو، حکومت برابر نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے ہو، بے جا تنقید. حتیٰ کہ انہیں غصہ آ گیا، قریب تھا کہ کوئی سزا نافذ کر دیں. بہت غصے میں آئے، قریب تھا کہ کوئی سزا نافذ کر دیں. اتنے میں جو ہے ایک صحابی انہوں نے کہا امیر المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا ہے اور قرآن کی آیت پڑھی. کیا اس کا معنی ہے؟ کہ لوگوں کو درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو. درگزر کرو، معاف کرو، جاہلوں سے اعراض کرو. ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو حضرت عمر کو بلا وجہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ریزن لیس. آپ غصے میں آ گئے، ڈر تھا کوئی سزا دے دے، فوراً آیت سنائی گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کر دیا اور کہا جاؤ نکل جائیں. اس سے پتہ چلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا قرآن پر عمل کرنے والے تھے کہ جب قرآن کی آیت آ گئی تو غصہ بھول گئے، معاف کر دیا اور شخص کو جانے دیا. معاف کر دیا، شخص کو جانے دیا. یہ بخاری کی بہت بڑی بات ہے. آئیے 13ویں فضیلت جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ان کی زندگی میں چھلکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب طور طریقے ان کے زندگی میں چھلکتے تھے. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے سکھائے. واقعہ اس طرح سے بخاری کی روایت، ایک سفر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کا بڑھنا جائز نہیں ہے. مطلب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر بن خطاب ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بیٹے کا اونٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے جا رہا ہے. تو اپنے بیٹے کو ادب سکھا رہے اور کہہ رہے کہ بیٹے نبی کی موجودگی میں تمہارے اونٹ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانا یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں. آئیے 14 جو ہے جو 14 نمبر پہ جو ہے نبی جو ہے عمر بن خطاب کی جو فضیلت میں سے فضیلت ہے وہ یہ کہ تعلیم دین کا آپ کو بڑا ذوق تھا، بڑے آپ اس کی خواہش مند تھے. گورنر کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی کہ وہ تمام لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے. عمر بن خطاب اپنے گورنرز کو بلایا کرتے تھے اور ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے دین کی تعلیم لوگوں کو دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنا ان کو سکھاؤ. تو گویا آپ دین کی تعلیم کا ذوق رکھتے تھے کہ وہ خود ہی بھی عمل کرتے تھے اور وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ دوسروں کو پہنچانے کے لیے اپنی رعایا اور اپنی قوم کی فکر کرتے تھے اور اپنے گورنرز کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ان کو جا کر وہ جو ہے ایجوکیٹ کرے لوگوں کو، خاص طور سے دین کی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے آپ کی سنت رسول کی اہمیت سکھلائے تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں. 15واں پوائنٹ جو عمر ابن خطاب کی فضیلت 15 پوائنٹ وہ یہ ہے، وفات کے وقت ایک انصاری نوجوان نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ عدل و انصاف کرتے رہے. کیا کہا اس شخص نے؟ آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ عدل اور انصاف کرتے رہے. مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی، خصائل میں سے خصلت یہ تھی کہ آپ عدل اور انصاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے وقت بھی ایک نوجوان گواہی دے رہا ہے کہ عمر تم کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اور تم عدل اور انصاف کرتے رہے. یہ بڑی بات ہے کہ ایک لیڈر کے تعلق سے لوگ یہ بات کہیں. آج اپنے لیڈروں کے تعلق سے لوگ ان کے ظلم، ان کے ستم، ان کی تکلیف، ان کے غبن اور ان کا اپنی پوزیشن کا بے جا استعمال کرنا، اس کے قصے سناتے ہیں. یہاں ایک نوجوان عمر کے وفات کے وقت کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے خلیفہ بنایا اور تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے رہے. ایک بہت بڑی بات ہوتی، یاد رکھیے، یہ چیز یاد رکھیے. اور واقعے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑا انصاف کرتا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، مدینے میں ایک شخص آیا جو غلام تھا، اس کو مصر کے گورنر کے بیٹے نے تھپڑ ماری تھی اور تھپڑ اس زور سے مارا تھا کہ اس کا دانت گر گیا. تو مدینے آ کے دعائی دینے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. عمر ابن خطاب کہاں ہے؟ جب عمر ابن خطاب کو پتا چلا تو اس گورنر کو بلایا اور بیٹے کو بھی بلایا. جب گورنر آیا اور بیٹا بھی آیا تو کہا اس غلام سے اب جا کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مار، تب تک مار جب تک دانت نہیں گر جاتا. تو گورنر نے کہا میرے بیٹے کی غلطی ہے، مجھے کیوں بلائے گا؟ تو کہا شاید تیری تربیت میں کمی تھی کہ تیرا بیٹا تیری پوزیشن کا اس طرح سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، شاید اس کو خمار ہو گیا تو پتا چلے. اور کہا اس غلام سے ضرورت پڑنے پر اس کے باپ کو بھی تماچا لگا تاکہ اسے پتا چلے کہ اس نے اولاد کی تربیت کیسی کرنا چاہیے. اتنے انصاف کرنے والے تھے، اتنے انصاف کرنا، کوئی فرق نہیں غلام میں، کوئی فرق نہیں مسلم اور غیر مسلم میں، کوئی فرق نہیں. یاد رکھیے کہ اس طرح سے کوئی وہ کرے. عمر ابن خطاب کے تعلق سے کچھ بڑے جھوٹے واقعات بھی اس معاملے میں آپ محتاط رہیں. یہودی کا ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے انصاف کر دیا. پھر ابوبکر کے پاس گیا، انہوں نے انصاف کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا؟ تو انہوں نے کہا. تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس کا سر اڑا دیا. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ظالم اور جابر جو اس کو کہیں گے کیریکٹر بنا دیا جا رہا اصحاب کا. اصحاب بڑے نرم لوگ، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ یہودی وہاں گیا یہاں آیا اور یہاں آیا. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی مکلف نہیں تھا وہ یہودی اسلامی شریعت کا کہ وہ مانے. بات ماننا چاہے اچھی بات ہے، نہ مانے آگے بڑھ جائے. ٹھیک، لیکن لوگ واقعہ سناتے واقعہ صحیح نہیں آتا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ان کی عدل اور انصاف کی لوگوں نے گواہی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کی سخاوت یاد رکھیے، آپ بڑے سخی تھے. 16واں پوائنٹ 16 وہ یہ ہے، آپ بڑے سخی تھے. خیبر کی زمین جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ بہترین مال تھی، بخاری کی روایت. اور عمر ابن خطاب اس خیبر کی زمین کو سب سے بہترین مال سمجھتے تھے. یاد رکھیے، سب سے بہترین. تو آپ نے اس زمین کو جو ہے مال تھا اللہ کی راہ میں خیرات کر، اس کو صدقہ کر دیا تھا. خیبر کی زمین بڑی قیمتی ہے، اس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں کیا کر دیا تھا؟ صدقہ کر دیا تھا. یاد رکھیے، خیرات کر دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 17واں پوائنٹ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت. ٹھیک ہے، شہادت یہ بڑی بات ہے. یاد رکھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا یہ تھی، یاد رکھیے، جو صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گی اس کے روایت کا حصہ. وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں فوت نصیب. مطلب ایک تو شہادت نصیب فرما اور موت کہاں فرما؟ نبی کے شہر میں. لوگ سوچا کرتے تھے، کچھ تابعین کے اقوال ہم سوچا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر کی دونوں دعائیں ایک ساتھ کیسے قبول کریں گے؟ کہ تو اب مدینہ تو حرم ہے، یہاں تو جنگ ہونے والی نہیں ہے. عمر شہادت بھی مانگتے ہیں، تو شہادت بھی اور مدینہ نبی بھی کیسا ہوں گا؟ لیکن دونوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ان کی دعا قبول ہوئی.
ان کو شہادت بھی ملی اور مدینہ بھی نصیب ہوا، ہے نا، مدینے میں شہادت ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے 18واں پوائنٹ آپ کی فضیلت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کی شہادت کا واقعہ پورا. ٹھیک، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز کے لیے جیسا روز معمول تھا آپ کا فجر کی نماز کے لیے نکلے، صفے درست کروائی، ٹھیک ہے، تکبیر جو تحریمہ کہی، ٹھیک، اسی وقت جب تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا تو ایک کافر جو ہے جو غلام تھا، ٹھیک، مجوسی تھا، وہ نکلا اور وہ پہلے سے چھپ کر ادھر سے ہی بیٹھا تھا قبلے کے جانب، کیونکہ فجر بہت جلدی ہوتی تھی، اندھیرے میں ہوتی تھی اور اجالا اتنا سہولت نہیں تھی، وہ پہلے سے چھپ کر بیٹھا تھا وہاں. وہ جب فجر میں جب عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اس نے خنجر نکالا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کہ انسان کو سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے اس نے پیٹ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خنجر مارے اور کئی دفعہ وار کر دیا سمجھنے تک. اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ خنجر اس نے مارنے لگا آپ کے منہ سے الفاظ نکلے اور انہوں نے کہا یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے کہ ایک کتے نے مجھے قتل کیا ہے، مطلب مسلمان نہیں، یہ آدمی ظالم ہے اور اس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے نکلا اور دوڑنے لگا اور صفوں کو پار کرنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ ایسی مضبوط صفیں بناتے تھے اور اتنے جم کر کھڑے ہوتے تھے بازو بازو، اس کو نکلنا محال تھا اس کا صفوں میں سے اتنے آسانی سے. تو وہ کرتے رہا اور اس نے ایک کے بعد دیگر 2-3 صف پار کرنے کی کوشش کی، لیکن 2-3 صف پار کرنے میں اس نے 13 لوگوں پہ اٹیک کیا، چونکہ ایک بھی آدمی ہل نہیں رہا تھا صف سے. 13 لوگوں پہ اٹیک کیا جس میں سے 6 شہید ہوئے، حضرت عمر کو ملا کے 7 لوگ شہید ہو گئے، اور بھی لوگوں کو مارا. اور اس نے جب مارا اور جب تیسری یا چوتھی صف میں گیا اور اس کو دکھا کہ اب تو نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے تھے کیونکہ ہماری فجر نہیں تھی کہ 4 لوگ کھڑے اور ایک صف بندی ہوئی ہے، صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. اس کو اندازہ تھا، اس نے کیا کیا پھر جب دیکھ لیا سچویشن کی اب کتے کی موت ہی مارا جاؤں گا اور عمر نے کتا ہی کہا اور واقعی میں کتے کی موت مارا گیا، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا. اور یہ بہت کامن چیز تھی اسلام سے پہلے بھی کہ فارسی لوگ جو یاد رکھیے یہ اساسنس ہوتے تھے، یہ لوگوں کو ختم کرنے کی کانٹریکٹ لیا کرتے تھے. یہ ان کی بڑی خصوصیت تھی قدیم تاریخ میں، رومی حکومت میں ان سے خوف کھاتے تھے لوگ فارسیوں سے صرف ان کی حرکت کی وجہ سے. اور یہ جو ہے جس کے لیے حش حش کھایا کرتے تھے، ایک قسم کا یہ نشہ ہوتا تھا اور وہ حش حش سے حشین اور اساسن لفظ وہ فارسی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں آ گیا، اساسینیشن، اساسینیٹ، اور وہ اساسن ہوتا ہے جو مارتا ہے، وہ حش حش سے آتا ہے. ایک نشہ ہوتا تھا جو زمانے میں لوگ لیتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے. بہرحال فارسی، یہ فارسی ہی تھا اور ان کو یہ ٹیکنیک سب آتی تھی. جب پکڑے گئے تو کیا کرنا، اپنے آپ کو مار لینا. اس نے اپنے آپ کو اس خنجر سے ذبح کر لیا. اس کے خنجر کی خصوصیت یہ تھی چونکہ وہ عام آدمی نہیں تھا، اساسن تھا، بہت تیاری کے ساتھ یہ اٹیک کرتے ہیں. اس نے خنجر کو زہر میں بھگا کر لایا تھا کہ اگر لگنے کے بعد زخم کم بھی لگے تو زہر کا اثر باقی کام کر دیں گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخم بھی بہت گہرے لگے، آنتیں پوری کٹ گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس میں زہر تھا. اور بھی 6 صحابہ اس کے اندر وہ جب مارتا ہوا گیا شہید ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا کر 7 لوگ بہرحال اس کے بعد شہید ہو گئے. ایک شخص نے جو ہے اپنا ایک کوٹ تھا وہ اس کے ہاتھ پہ ڈالا اور تب اس کو لگا کہ اب میں پکڑا جاتا ہوں، اس نے اپنے گلے کو کاٹ لیا اور وہ وہاں مر گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے زخمی ہو گئے اور آپ نے عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے تھے ان کو صف میں آگے کر دیا تاکہ وہ جو ہے نماز پڑھائے. اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو آپ نے یہ جملے کہے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. دیکھیے صحابہ کتنے پازیٹیو تھے اپنے ایٹیٹیوڈ میں کہ آخر وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا، اس کے ہاتھ پہ میرا خون نہیں ہے، کسی غیر مسلم نے بہرحال یہ کام کیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. پھر آپ کو آپ کے گھر بہرحال اس کے بعد لے جایا گیا. تو یہاں بھی دیکھیے یہ واقعہ اس چیز کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر بہت سخت تھے، کافر کو ملتے ہی قتل کر دیتے تھے، یہاں تو غلام ان کے پاس تھے، غیر مسلم رہا کرتے تھے مدینہ، اگر مار دیتے تھے تو اس کی ہمت کیا تھی کہ عمر کے قریب آئے. سمجھ رہا؟ تو بہرحال عمر ابن خطاب ایک عادل بادشاہ تھے، اپنی رعایا کو جو حق تھا وہ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ تھی 19 جو پوائنٹ ہے وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہوئے آپ کو وہیں دفنایا گیا.
تو بہرحال مدفون کیا گیا، حجر عائشہ میں آپ کو تدفین کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدفون تھے وہیں آپ کی تدفین ہوئی، اور حضرت علی نے یہ اس کی گواہی دے دی تھی کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 2 ساتھیوں سے تم کو بھی ضرور دنیا میں بھی پھر ملا دیں گا، مطلب انتقال کیا خبر کی شکل۔ اور جب عمر ابن خطاب کو ہوش آیا تو آپ نے کہلا بھیجا اپنے بیٹے سے کہ جا کے ماں عائشہ سے بات کرو اور کہنا کہ عمر آپ سے سوال کرتا ہے یا ایک گزارش کرتا ہے، کیا وہ جو تیسری جگہ کہ تو حجر عائشہ بہت چھوٹا تھا، 2 خبروں کے بعد تیسری خبر کی گنجائش نہیں تھی اس میں، تو کہا کیا میں وہاں مدفون ہو جاؤں، اور بیٹے کو خاص طور سے کہا تھا کہ وہاں کہنا عمر ابن خطاب نے سوال کیا ہے اپنی ماں سے کیا مجھے وہاں تدفین کی اجازت ملیں گی، امیر المومنین مت کہنا، اس لیے کہ امیر المومنین کہنے سے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حکم سمجھے اور مجبوراً ہاں کہیں، امیر المومنین کو حکم دیں گے تو مجبوری رہیں گی، تو امیر المومنین مت کہنا عمر ابن خطاب نے یہ کہلوا بھیجا ہے، کیا وہاں میں تدفین ہو سکتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت عائشہ نے یہ جگہ اٹھا کے رکھی تھی۔ جب میں عائشہ سے گزارش کی گئی، بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ نے کہا میرا ارادہ تھا کہ وہ تیسری خبر میری ہو، اس لیے کہ ایک طرف شوہر دوسری طرف والد اور ظاہر سی بات یہ بیٹی تھی، لیکن بہرحال عمر نے جب مجھ سے گزارش کی تو میں عمر کی گزارش کو نہ نہیں کہہ سکی اور میں نے اس کی اجازت دے دی، تو بہرحال آپ وہیں مدفون ہوئے انہی 2 شخصیات کے ساتھ جن شخصیات کے ساتھ آپ سب سے زیادہ رہے، اور یہ ایک جس کو کہیں گے اتفاق نہیں ہوتا، یاد رکھو یہ شدید محبت کی علامت ہوتی ہے جب لوگ دوسروں سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے معاملات کو ان جیسا کر دیتا ہے جو عام اعتبار سے نہیں ہوتا۔ یہ کیا تعجب کی بات نہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وفات ہونا، حجرے میں ایک جگہ بھی باقی ہونا، ماں عائشہ اس کی دعوے دار ہونا، اس کے باوجود اس جگہ کو چھوڑ دینا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ ابوبکر صدیق کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ عمر ابن خطاب کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں ماں عائشہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہونا، 63 حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں، کوئی کسی کی موت تو طے نہیں کر سکتا کہ سنت کے مطابق 63 سال مر جاؤں۔ ان شخصیات کا انتقال بھی اسی سال ہوا جس سال میں اللہ کے رسول کی وفات، اللہ اپنے عمر کے 63 سال انتقال کر گئے، کتنی امیزنگ چیز ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ شدید محبت کرتے ہیں نا جس سے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ان جیسا کر دیتا ہے جو ہائیلی امپاسبل ہوتی کسی دوسرے کے لیے کہ ویسا کر پانا۔ دیکھیے آپ یہ شخصیات 63 سال کی عمر میں انتقال کر، اللہ کے رسول کی عمر بھی 63 تھی، اور ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال تھی، آپ 2 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سوا 2 سال خلافت کے انتقال ہوا، تو آپ کی عمر بھی 63 سال چند مہینے کے قریب، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 13 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا انتقال ابوبکر صدیق کی خلافت کے سوا 2 سال اور ان کی خلافت کے 10 سال کے بعد ہوا، 13ویں سال ہی ہوا، 63 سال کی عمر، سمجھ رہا بہرحال تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو آپ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے جہاں 2 آپ کے ساتھی پہلے سے مدفون تھے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے آج 20واں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو 20واں پوائنٹ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو آہ و بکا کے لیے منع کر رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد رونا مت مجھ پر، جس کے پاس وہ مرثیہ ماتم جزا فضا کر کے رونا چیخنا چلانا، جس کو پتا ہو کہ اس کے خاندان میں یہ ہوتا ہے اور وہ بغیر وصیت کرے کہ مرے تو اس کو بھی عذاب ملتا ہے اس میت کو جس کے خاندان والے ایسا روتے، تو آپ ممانعت کر رہے ہیں مت رو، پیٹ کٹا ہوا ہے، کیفیت یہ کہ جب آپ ہوش میں آئیں علاج کے لیے دوا دی سسٹرز یہ کیا بات ابھی بولی ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ وصیت کر کے جو وصیت کرے کہ میرے بعد نہیں رونا، یہ کہہ رہے ہیں کیا کسی کو کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ ہاں یہی کہا تھا نا کہ وصیت کیا تھا کہ ہمارے بات آہ بکا نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، تو کیونکہ پہلے لوگ منہ پیٹ کے اور ایسے کر کے روتے تھے نا، تو وہ چیزیں منع ہے اسلام میں۔ مطلب ہمیں بھی ایسا چاہیے کیا، مطلب جیسے مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا کس طرح دیکھو آنسو نکلنا غم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہوتا تھا منہ پہ تھپڑ مار مار کے روتے تھے نا، بین کر کر کے روتے تھے، وہ چیز منع ہے۔ جیسے ماتم میں روتے ہیں نا اپنے کو پیٹ کے مار کے اور چاقو سے، سب یہ سب منع ہے۔ غم اگر آپ حسین کا منا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی غم بھی 3 دن کا ہے اسلام میں،
اور 3 دن سے آگے نہیں ہے کسی کے لیے۔ صحیح۔ خدا کے دا ایک سیکنڈ۔ سال خلافت کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر بھی 63 سال چند مہینے کے قریب تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 13 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا انتقال ابوبکر صدیق کی خلافت کے 2.25 سال اور ان کی خلافت کے 10 سال کے بعد ہوا، 13ویں سال ہی ہوا، 63 سال کی عمر میں، سمجھ رہا بہرحال۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو آپ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے جہاں 2 آپ کے ساتھی پہلے سے مدفون تھے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے آج 20واں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو 20واں پوائنٹ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو آہ و بکا کے لیے منع کر رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد رونا مت مجھ پر۔ جس کے پاس وہ مرثیہ، ماتم، جزا فضا کر کے رونا، چیخنا چلانا، جس کو پتا ہو کہ اس کے خاندان میں یہ ہوتا ہے اور وہ بغیر وصیت کرے کہ مرے تو اس کو بھی عذاب ملتا ہے اس میت کو جس کے خاندان والے ایسا روتے۔ تو آپ ممانعت کر رہے ہیں، مت رو، پیٹ کٹا ہوا ہے، کیفیت یہ کہ جب آپ ہوش میں آئیں، علاج کے لیے دوا دی گئی، دوا پیتے اور پیٹ سے نکل جاتے، پیٹ پھٹا ہوا تھا، لیکن اس حالت میں بھی شریعت کے خلاف مت جاؤ بلکہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آہ بکا مت کرنا میرے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عیادت کرنے کو ایک نوجوان آیا تو کہہ رہے کپڑا اوپر کرتے، ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں لٹکانا، انتقال کا وقت قریب ہے، عیادت کرنے آ رہا ہے تو کہہ رہے ٹخنے سے کپڑا اوپر۔ اسی طرح جو ہے کبھی خلافت پر اجر و ثواب کے بدلے نام اعمال کے برابر ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ امیر مومنین، اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا، تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشن گوئی آپ کے بارے میں سنی کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ تب امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کرتا ہوں، بس یہ امید کرتا ہوں کہ میزان برابر ہو جائے۔ تو وہ تو آگے بولا جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، لیکن اللہ کا خوف بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ایک چیز ہے، اور اسمارٹ باتیں نہیں کر رہے آپ کہ ہاں میں تو جنتی ہوں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کسی جماعت، کسی مسئلہ، کسی طبقے سے جڑ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو جنت کی بشارت کئی مرتبہ بنفس نفیس خود ملی، لیکن ایمان چونکہ دونوں کے بیچ میں، ایمان دونوں کے بیچ میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں بھی کانپ رہیں گی اس دن اللہ کے سامنے جانے کے لیے۔ اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کیا کہیں گے معلوم؟ نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لینا، آج مجھے بچا۔ کیفیت ایسی ہوتی ہے ایمان دونوں کے بیچ میں۔ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو جنتی ہوں، مجھے تو بشارت ملی۔ وہ آگے کہنے لگا کہ بھائی تم تو جنتی ہو، اب تمہارا کیا معاملہ، اجر و ثواب میں تم بہت آگے ہو۔ تو کہہ رہے نہیں، بس امید ہے کہ پلڑا برابر ہو جائے۔ برابر سمجھتے نا آپ، نیکی اور بدی برابر، اتنا بھی ہو جا چکے نیکی بدی جن کی برابر ہو جائیں گی اللہ فضل کریں گا اور سیدھے پلڑے کو جھکا دیں گا جن کا برابر ہوگا۔ تو پہلے 4 لوگ جو جنت میں جائیں گے کون کون ہیں؟ پہلے وہ جو سیدھے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، وہ دوسرے جن کا حساب کتاب ہوگا نیکیاں بھریں گی زیادہ، وہ بھی جنت جائیں گے، اور تیسرے جن کا حساب کتاب ہوگا نیکیاں بدی برابر ہو جائیں گی، اللہ فضل کریں گا، سیدھے کو جھکا دیں گا، اور چوتھے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے جن کی تھوڑی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ تھوڑے زیادہ، اللہ ان پہ فضل کرے گا۔ یہ فرسٹ گروپ ہے جو چلے جائیں گے جنت۔ اس کے بعد تو پھر سزا بھگت کے آئیں گے لوگ، سمجھیا؟ تو بہرحال وہ کہہ رہے بس اللہ بھاری ہو جائے۔ تو آخر وقت میں بھی دیکھیے عاجزی، انکساری، ٹھیک، اور جو ہے کس قسم کی جس کو کہیں گے رب العزت کے سامنے حقارت اپنی اظہار کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں۔ رو مت میرے بعد، اپنے ٹخنے سے اوپر کر لو اس کپڑے کو، میرا میزان بس اللہ برابر کر دے تو کافی ہے، ٹھیک۔ اور حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی اگر پڑوس مل جائے، وہ حجرے میں جگہ، حضرت عائشہ نے بہرحال ان کو اجازت دے دی اور ان کی بھی تقسیم بہرحال وہیں ہو گئی۔ تو یہ 20 فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے رکھیں۔ یہ بہت بڑی شخصیات ہے، یاد رکھیے، جو دین اسلام کی خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں ہمیں چاہیے ان شخصیات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں، ان کی زندگیوں سے موٹیویٹ ہو۔ پتہ نہیں کس کس زندگیاں دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے اور کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں، یہ ریئل لائف ہیروز ہیں ہمارے یہاں، اور یہ ریئل لائف ہیروز تھے، یہ دنیا کے وہ ہیرو نہیں ہیں
ہاں، جو آندھی طوفان اور گولی بارود سب سے بچ کے نکل جاتے. یہ وہ انسان تھے جو اپنے ماؤں سے پیدا ہوئے. ایک عام انسان کی تمام تکلیفیں ان کو محسوس ہوتی تھی. سپر نیچرل بھی نہیں تھے یہ لوگ، ہے نا. یہ ریئل ہیروز تھے جنہوں نے ریئل لائف میں کچھ کیا. یہ یقین ہمارے لیے موٹیویشن ہونا چاہیے کہ ایسے بھی انسان دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے. کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں کیا. اپنی زندگی کے اندر اخلاق، آداب، معاملات، عبادات، صدقات اور خیرات اتنے آگے تھے، اسی کیا کیا اور ایک کے پیچھے ایک چلا کرتے تھے. ابوبکر صدیق کو دیکھ کے عمر ابن خطاب چلتے تھے، عمر ابن خطاب کو دیکھ کر دیگر لوگ چلتے تھے، اور چلتے تھے واقعی چلتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کی بات کو ختم کروں گا. یہ شخصیت کیا تھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. ابوبکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھا کرتے تھے کہ مجھے ان سے آگے بڑھنا ہے، ان سے نہیں بڑھ پائے، لیکن نہیں بڑھ پائے. ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے. تو پوری زندگی کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، میں نے کہا نا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑتے نہیں تھے لوگ. وہ واقعہ سنا رہا ہوں اور کیسا فالو کرتے تھے ایک دوسرے کو، وہ واقعہ ہے اس کے اندر. تو ابوبکر صدیق رات میں گھر میں جایا کرتے تھے اور کچھ کر کے آیا کرتے تھے. عمر ابن خطاب کو فوراً شک ہوا، برائی کے معنی میں نہیں، اچھائی کے معنی میں. ابوبکر اگر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریزن ہے. تو سوچا پلاننگ کر کے میں بھی جا کے دیکھتا ہوں ابوبکر کرتے کیا ہے. ایک دن رات میں، مطلب نیکیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ کنٹینیوس. ایک دن جب ابوبکر اس گھر میں جا کے نکلے، فوراً گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک نابینا بوڑھی عورت. کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں کہ نابینا بوڑھی عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، حیات کوئی بھی نہیں، میرا اکیلے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ایک نوجوان ہے. بوڑھی تھی نا، سمجھ میں نہیں آیا اس کو. اندھا آدمی نہیں سمجھ سکتا آپ کی ایج کیا ہے، آواز سن سکتا ہے. کوئی نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے، آتا ہے میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، آتا ہے اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. اچھا نوجوان ہے، کبھی خلیفہ سے ملوں گی تو ریکمینڈ کروں گی تیرے بعد اس کو خلیفہ بنا دینا. اتنا اچھا انسان ہے. خلیفہ سے ملوں گی تو ریکمنڈیشن کروں گی اس لڑکے کا، اچھا لڑکا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اس کو خلیفہ بنا دینا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے. ابوبکر صدیق پوری زندگی وہاں جاتے رہے اپنی خلافت کے اس میں خلیفہ کتنا مصروف ہوتا ہے نا، لیکن اس میں بھی رات میں جا کے ایک بوڑھی نابینا عورت کی خدمت کر کے آتے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتے تھے. ارے میں اتنا بڑا خلیفہ ہوں، کتنے بڑے کام کر رہا ہوں، آپ بوڑھی کو بھی سنبھال لیں گے، اس کو پرسنل کرتے تھے. یہ چلے گئے دنیا سے. عمر ابن خطاب کی خلافت آئی. آپ بھی ہر روز اس بڑھیا کے پاس اس کے مرنے تک جاتے رہے اور اس کی جو خدمت ابوبکر کرتے تھے اتنی کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ کسی نیکی کو یہ لوگ چھوٹا سمجھ کے چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنے والے لوگ نہیں تھے. کر کے لہٰذا ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائیں. یہ ریئل لائف ہیروز ہیں. انہوں نے حقیقی زندگی میں بتایا زندگیاں کیسے جی جاتی ہے، لوگوں پہ کیسی حکومتیں کی جاتی ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، اخلاقیات کس کو بولتے ہیں، بادشاہت کس کو بولتے ہیں، ایک بڑا آدمی چھوٹوں سے کیسا ٹریٹ کرتا ہے. اور ریئل سینس میں اگر ڈیموکریسی کی ہم بات کریں نا، کہ جمہوریت کی بات کریں کہ ایک انسان کو آزادی ہو اپنی بات بولنے کی، تو ان کی زندگیاں اس کے لیے نمونہ ہے. کہ ایک ادنا آدمی بھی کھڑا ہوتا اور ان کو کچھ بھی کھری کھوٹی کبھی سنا دیتا، خاموشی سے اس کی بات سنتے اور اپنی غلطی ہو تو اقرار کرتے اور غلطی نہ ہو تو معاف کر دیتے. نہیں ہوا. ایک عورت نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اعلان کیا جمعے کے اندر کہ عمر سوچتا ہے مہر کی رقم کو ایک فکس کر دے، اس لیے کہ عورتیں مہر بڑے بڑے باندھ کر لڑکوں پہ ظلم کر رہی ہے اور لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی مہر کی وجہ سے. میں سوچتا ہوں کہ مہر کو لمیٹڈ کر دوں، کوئی فکس اماؤنٹ کر دوں. ایک عورت اٹھتی ہے اور مجمع میں سے کہتی ہے عمر تم کون ہوتے ہو؟ اس بات کو کہنے والے جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اگر تم خزانہ بھی ایک دے دو، قنطار ایک سونے کا پہاڑ بھی اگر کسی عورت کو مہر میں دے دو تو ان سے واپس نہ لو، تو تم کون ہوتے اس کو لمٹ دینے والے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے عورت نے سچ کہا، عمر غلطی کرتا، مہر کی کوئی رقم طے نہیں کی جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی جو لوگ بولتے کہ حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد میں آنا بند کیا تھا. جمعہ کا بعد کا واقعہ عورت نے مسجد میں کھڑے کرتا. عمر تم کون ہوتے ہو؟ تو عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھی؟ مرد، بچے اور پیچھے عورتیں ہوا کرتی. اس عورت نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر خزانہ بھی دو واپس نہ لو. سمجھ رہے ہو؟ عمر نے کہا عورت سچ بول رہی، عمر غلطی پر تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جب خلیفہ بنے تو خطبہ دیا اور کہا لوگوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم تھے تو میں سخت تھا. اے لوگوں ابوبکر کا زمانہ آیا، ابوبکر بھی ویسے ہی نرم تھے تو میں سخت تھا، لیکن اب میں خلیفہ ہوں تو کہیں تم میری سختی سے ڈر کر میں تمہیں کوئی غلط چیز کا حکم دوں تو کہیں کرنا بیٹھو. ایک نوجوان مجمع میں سے کہا عمر اگر تم کوئی ہمیں غلط چیز کا حکم دو گے، تمہاری تلوار لے کے تمہاری گردن اڑا دوں گے. تو کہاں یہ صحیح، ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے.
تاکہ غلطی بتا سکے۔ ایک خاتون آتی ہے، عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، راستہ روک لیتی ہیں، لوگ رک جاتے ہیں اور عمر ابن خطاب کو اتنا کھرا کھوٹا سناتی کھڑے رہ کر، ناراض تھی ان سے کسی مسئلے۔ عمر کچھ بھی نہیں کرتے، چوں چرا کا نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تابعی وغیرہ، کون عورت تھی آ کر آپ کو اتنی کھری کھوٹی سنا کر؟ سمجھا بات؟ یہ ریئل سینس میں ڈیموکریسی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے کہ کتنے بڑے عمر معمولی انسان ہے۔ عمر 30 سے 32 ملکوں کا اکیلا سلطنت کا ایک سربراہ ہے۔ عمر دنیا کی زبان میں بولو تو 30 سے 32 ملکوں کا اکیلا پی ایم ہے جس پہ حکومت کرا، اور اس کو راستے میں روک کر کھری کھوٹی سنا دینا ایک عورت کا، یہ دلیل ہے کہ اسلام نے انسانوں کو مکمل آزادی دی ہے، ان کے لمٹس کے ساتھ آزادی دی ہے کہ آزاد رہو، آزاد جیو۔ سمجھے؟ یہ عمر ہے جو ایک عورت کی بات سنتے راستے میں۔ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، خالہ تھی رضی اللہ عنہا، جس کے تعلق سے حضرت عمر نے کہا، جب بتایا گیا کہ کون تھی عورت، تو کہا یہ تو وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں بات بیان کی، کیونکہ ان کے شوہر نے ان کو ایک بار طلاق دے دی تھی اور مسئلہ ابھی پتہ نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، پھر سامنے آ گئی، منہ پھیر لیا، پھر سامنے آئی، اللہ نے آسمان سے اتاری سورہ مجادلہ کی شروعات کیا ہے۔ یہ تو وہ تھی جس کی بات سن کے اللہ نے قرآن اتارا، میری کیا حیثیت سامنے کھڑے رہو، میں تو خاموشی سنا اس کی بات، اندازہ لگایا۔ تو یہ عمر تھی، یہ نرمی تھی عورتوں کے ساتھ، یہ نرمی تھی بچوں کے ساتھ، یہ نرمی تھی جو ہے مردوں کے ساتھ۔ اس غلام کے واقعے میں آپ جانتے ہیں، اس غلام کے واقعے میں جو میں نے سنا ہے، جو آپ نے گورنر کو بلایا، ایک ملک کے گورنر کو بلایا اور مارنے لگا ہے غلام کو، اس وقت عمر ابن خطاب نے ایک بڑی مشہور بات کی تھی، مشہور آپ کا ایک مقولہ ہے جو تاریخ کے اندر بڑا واضح ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جانا تھا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا چالو کر دیا؟ گورنر ہونے کے ناطے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انسانوں کو غلام سمجھ رہے ہو؟ کوئی انسان گورنر بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو ہے غلام ہے؟ نہیں، عمر ابن خطاب کہہ رہے تم نے کیا یہ سمجھا تم گورنر ہو ملک کے؟ تو تم نے کب سے جن انسانوں کو ان کے ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا غلام بنانا چالو کیا ہے؟ خالی سلطنت کے یا حکومت کے ذمہ دار ہونے سے لوگ غلام نہیں ہوتے تمہارے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کے ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ وہ غلام نہیں ہے، تمہاری مملکت میں رہتے ہیں لیکن غلام نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ غلام ہونے سے غلام مطلب وہ غلام ہے، وہ غلام تھا وہ آدمی، لیکن غلام سے مراد کہ تم لیڈر ہو تو تم کچھ بھی کرو گے، اس کو تھپڑ مارو گے، بازار میں دانت توڑو گے، یہ تم کو حق نہیں۔ بہرحال یہ وہ ریئل سینس میں ہیروز تھے جن کی زندگیاں ہم دیکھ کر اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم کو بھی ان جیسے معاملات، آداب، اخلاق، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس چیز کی توفیق دے کہ ہم خوب نیک اعمال کریں، اور اللہ رب العزت اس چیز کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام پر زندہ رہے، جب بھی خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ خواتین اپنے سوالوں پر چٹس اس پہ لکھ کر بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، اپنے کو معلوم کیسا ہونا؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا اسباب ہے، کیا سبب ہے؟ جی پارٹیسپینٹس یہاں پر نا مجھے سیشن کو جو ہے اینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل میں ابھی کہیں اور آئی ہوں، پیکج یوز کر رہی ہوں، تو آئی گیس ویڈیو پہ شاید زیادہ یہ ایم بیز لگ جاتے ہیں، وہ ریفریش ہو نہیں رہا ہے نا میرا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ پھر سیشن کو جو ہے یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے انشاءاللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی کسی اور اسکالر کی ویڈیو پلے کروں گی، تاکہ جو چیزیں مس ہو گئی ہیں نا وہ بھی کور ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلے، بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔